طاہر پرنس کون تھا؟ گینگسٹر کیسے بنا؟ بائک رائڈر، ریسر، خوبصورت، جیل کے اندر سیاسی زندگی، پاکستان سے باہر جانے والا پاکستان کا واحد ملزم جو قتل کے الزام میں باہر گرفتار ہوا برطانیہ میں. ضلع کچہری سے اور بند روڈ تک درمیان کا علاقہ مونی روڈ ہے، ٹیپ روڈ ہے، داتا دربار ہے، اس کے آگے بلال گنج ہے، سردار چپل چوک ہے. یہ علاقہ ہے اندرون شہر کا. یہ جب اس بائک پہ بہت خوبصورت ٹی شرٹ پہن کے گزرتا تھا تو لوگ اسے پرنس کہتے تھے. مجاور کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے اشفاق بنکا. جرم طاہر پرنس کو جو گھٹی میں ملا وہ قتل تھا اشفاق بنکا کا. جب قتل ہوتا ہے اشفاق بنکا کا تو اس کا بیٹا بابر بنکا اعلان کرتا ہے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا اور مجاوروں کو چھوڑوں گا نہیں. جب یہ اعلان کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے طاہر پرنس. مظہر طبی دو خوبرو نوجوان لیکن جرائم پیشہ جیل میں اس طرز کی زندگی گزار رہے تھے دونوں. اکثر اوقات جیل کے عملے کی تعیناتی ان کی مرضی سے ہوتی تھی. شاہانہ زندگی، پرنس والی نہیں، شہزادہ والی نہیں، بادشاہوں والی. یہ جیل کی چھت پر لوڈو کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، پتنگ بازی کرتے تھے. یہ جیل کے اندر بھی کیمرہ منگوا کے اپنی تصویریں تروایا کرتا تھا. ان کی ملاقاتیں ڈیوڑی میں نہیں، ڈپٹی سپرنٹ کی اور سپرنٹ جیل کے کمرے میں ہوتی. آنکھوں دیکھے واقعات ہیں سارے. یہ 12 ربیع الاول کے دن اس پر حملہ بھی کیا جاتا ہے. گولی چھو کے اس کو نکل جاتی ہے. ایک گروپ آتا ہے حنیف عرف نیفا، شفیق اس کا بھائی، شفیق عرف بابا، پھر نیفا، بابا، سنائی، کالی، ناجی بٹ، اس طرح کے نامور پرانے دور کے، وہ آ کے انودین فائرنگ اس طرح. ایک گولی لگتی ہے اس کو، باقی بچے اور خواتین خون میں نہلائے جاتے ہیں. 14 موقع پہ جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز. ناظرین، آج ہم بات کریں گے طاہر پرنس کے حوالے سے. طاہر پرنس تھا کون؟ کیا یہ گینگسٹر تھا؟ کیا یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا؟ یا یہ سیاستدان تھا؟ اور کس پولیس والے نے اس کا انکاؤنٹر کیا؟ اور یہ جرم کی دنیا میں کیوں آیا؟ کب اس نے قدم رکھا؟ تمام تر چیزیں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعیم مصطفیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے فائن، اللہ کا احسان ہے. سر. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، طاہر پرنس ایک بڑا نام لاہور کا. طاہر پرنس کون تھا اور یہ گینگسٹر کیسے بنا؟ احسن، یہ میرے کرائم رپورٹنگ کے دور کے سارے عینی مشاہدات ہیں. ٹھیک ہے. اور کئی فورمز پہ، کئی چینلز پہ ہم اس پہ پروگرام کر چکے. طاہر پرنس کی زندگی کے منظر عام پہ آنے کے بعد پہلے دن سے لے کے اس کو گولی لگنے تک سارے واقعات میرے چشم دید ہیں. ٹوٹل اس کی ساری زندگی، صرف اس کی نہیں، اس کے خاندان کی، اس کے دوست احباب کی ساری زندگی میرے سامنے. طاہر پرنس پہ ہم نے جب یہ ڈیجیٹل میڈیا شروع ہوا ہے تو سب سے زیادہ جو کمنٹ بیکس میں فرمائش کی بنیاد پہ پروگرام ہے وہ طاہر پرنس کا ہے. اتنا پاپولر شخص اپنی زندگی میں تو تھا ہی. وہ مرنے کے بعد آج کتنے سال گزر گئے، 25-26 سال. اس کے بعد بھی ہم اس کو یاد کر رہے ہیں اور آج بھی لوگوں کے کمنٹ باکس میں آج بھی فرمائشی پروگرام ہے. یہ آپ جو پروگرام یہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ فرمائش آئی کہ جی آپ کے ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ طاہر پرنس کے بارے میں بتائیں. طاہر پرنس کی جو کہانی ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آج بھی وہ تازہ ہے. اس کو آپ لائف ٹائم، ایور لاسٹنگ، جو نام دینا چاہیں، اس میں ہر دوسرے دن تازگی کا ایک نیا انجیکشن لگا کے آپ پیش کر سکتے ہیں اور پاپولرٹی بھی گین کرتے ہیں. جس طرح اس کی کہانی خوبصورت ہے نا، اسی طرح یہ خود خوبصورت تھا. اب سوال لوگ کہتے ہیں جی پرنس کیسے تھا یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے تھوڑی سی اور کوشش کی ہوتی تو اس کو بادشاہ کہتے، کنگ کہتے. کنگ. اچھا. اس نے گھر کے اندر، ڈیرے پہ، پولیس کسٹڈی میں، جیل میں شاہانہ زندگی گزاری.
जेल में भी? बादशाहों वाली जेल, ओहो जेल की जिंदगी तो ऐसी है आप हैरान रह जाएंगे. ये अंदरून शहर का रहने वाला था, मोनी रोड का. ठीक है. अच्छा, इसकी जिंदगी के जो है ना 8-10 पहलू हैं. बाइक राइडर, रेसर, खूबसूरत, जेल के अंदर, सियासी जिंदगी, पाकिस्तान से बाहर जाने वाला पाकिस्तान का वाहिद मुल्जिम जो कत्ल के इल्जाम में बाहर गिरफ्तार हुआ बरतानिया में. हाँ. कई पहलू इसकी. 7 साल तक उधर जेल काटी. 7 साल की सजा थी, काटी 7 साल नहीं, 7 साल सजा थी इसको, काटी नहीं 7 साल. बताऊंगा आपको. इसके वालिद थे मोहम्मद अशरफ, निहायत शरीफ, नमाजी, परहेजगार, इंतहाई शरीफ आदमी. ठीक है. इसकी वालिदा ने 2 शादियां की. ताहिर प्रिंस की. ताहिर प्रिंस के अशरफ साहब के वालिद जो थे इसके, उनको छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान के एक नामवर कानूनदान, राइटर भी थे, शायर अदीब थे, उनसे शादी की थी. लेकिन इससे पहले, अच्छा मैंने आपको बता दिया कि खूबसूरत था. बिल्कुल. इसे लोग कहते हैं, इसका एक पहलू कि स्टूडेंट लीडर था. एमएसएफ में बड़ा, पीएसएफ के ओएसएफ जिन तंजीमों में रहा, बड़ा नामवर रहा, लेकिन तालिब इल्म रहनुमा नहीं था, पढ़ा लिखा ही नहीं था, मैट्रिक ही नहीं किया था. कहते थे एमएओ कॉलेज जाता था. एमएओ कॉलेज में जाता ही नहीं था. एमएओ कॉलेज से इसकी जो यादें वाबस्ता हैं, हाँ जी, वो उस वक्त अरशद अमीन चौधरी मरहूम है ना, असद प्रिंस, हाँ जी, उस वक्त निसार गुजर, सनी, बॉबी, रईस कालिया, नासिर इकबाल खान, फिर लोधी, ये सारे स्टूडेंट लीडर थे. अख्तर खान, साद रफीक, ये थे ना, सब एमओ कॉलेज से निकले. ताहिर नफीस, जिसका नाम असल नाम ताहिर नफीस है, ताहिर नफीस प्रिंस कभी एनरोल नहीं हुआ गवर्नमेंट मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एमओ कॉलेज में. कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, मैट्रिक ही नहीं था उसको. अच्छा. लेकिन लोग उसे तालिब इल्म रहनुमा समझते थे. लाहौर के 5-6 कॉलेजेस में वो इजलासों की सदारत करता था. सिर्फ एमए कॉलेज नहीं, 5. दयाल सिंह कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बागमानपुरा, इंटर कॉलेज रावी रोड, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां मैंने देखा वो इजलासों की सदारत कर रहा है, लेकिन नेवर बिकम अ स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज. एक दूसरा और सुने, बड़ी अहम बात, एमओ कॉलेज की जो यादें हैं, उनमें से एक अहम बात जो इसके भांजे ने मुझे बताई, पोमा उसका भांजा है, ठीक है, अब भी माशाल्लाह एक्टिव है, सरगर्म नौजवान है. उसने एक बात बताई मुझे. वो कहता है कि एमओ कॉलेज में ये बाइक रेसर था, राइडर था, इसके पास कावा 125, उस वक्त कावासाकी 125, कावासाकी 125 रेसर, बड़ी बाइक भाई थी उस वक्त. कावासाकी आई थी, 2 तरह कावासाकी आई थी. एक कावासाकी स्पोर्ट्स 100, वो मेरे पास थी. 125 एक थी, उससे थोड़ी ब्लू कलर की, ग्रीन पट्टियां थी और ब्लू कलर की थी, वो ये इस्तेमाल करता था. कहा जाता है ये व्हीलर भी बड़ा अच्छा था. व्हीलर था बहुत जबरदस्त किस्म का, वही बताने लगा आपको. इसका भांजा ये कहता है कि एक दफा एमओ कॉलेज में एक मुकाबला हुआ. अच्छा. और हमने एमओ कॉलेज का नाम लिया, मेरे सीजन में आ गया. एमओ कॉलेज में एक मुकाबला हुआ, उसकी दीवार का वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल 20 से, अगर वो पीछे क्वार्टर्स भी मिला ली जाए, मुसाफिर गली जिसे कहते हैं, वो क्वार्टर भी अगर उसकी मिला ली जाए तो कोई 25 से 30 कनाल जगह है. ठीक है. उसकी 4 दीवारी फ्रंट की, दरमियान सांदा रोड है, इधर मेन एमओ कॉलेज, उस मेन एमओ कॉलेज से पीछे लेके तकरीबन कोई 10 कनाल की दीवार होगी. और उस वक्त आजकल दीवारें 9 इंच की होती है ना, 13 बल्कि 26 इंच की दीवार थी, चौड़ी बैरूनी दीवार, जिस पे आजकल फेंस लग गई है, बोर्ड लग गया एमओ कॉलेज का, आजकल डेवलप हो गई ना, वो है पुरानी लेकिन टिप टॉप ज्यादा है. एमओ कॉलेज की उस दीवार पे
اس وقت کی طلبہ تنظیم نے, اسٹوڈنٹ یونین جسے کہتے تھے, اسٹوڈنٹ یونین نے ایک مقابلہ کرایا بائک چلانے کا, کہ جو شخص دیوار پہ بائک چلائے گا, اور اس میں سے ایک اہم کام کیا تھا کہ ساندہ روڈ سے جب مین روڈ پہ آپ آئیں گے, چوبرجی والی ملتان روڈ پہ آپ ساندہ روڈ سے مین پہ آئیں گے تو جو کرو ہے ٹرن, وہ بھی اسی سپیڈ میں آپ نے گزارنا ہے. یہ مقابلہ تقریباً کوئی 30 سے 40 نوجوان بچے اسٹوڈنٹ وہ آ گئے. طاہر پرنس نے کہا میں مقابلے میں شامل ہوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک, دیوار پہ بائک چلانے کی, دیوار پہ بائک, ایم یو کالج کی بیرونی دیوار, اونچی دیوار, اس نے بائک چلائی, اور اگر باقی بچے 10 منٹ میں پہنچے نا سارے, تو یہ 2.5 منٹ میں پہنچ گیا. 2.5 منٹ میں پہنچ گیا. اس نے شرط جیت لی 5,000 روپے کی. اس ٹائم کا 5,000 روپیہ, یا بائک آپ نے مثال, اس ٹائم کا 5,000 روپیہ آج کے کتنے پیسے ہوں گے؟ آج پہ 10 لاکھ سے بھی زائد. اس نے وہ مقابلہ, اس کے بھانجے کے بقول اس نے وہ مقابلہ جیت لیا. یہ بڑی فنکاری تھی اس کی. بائک رائڈر بڑا تھا, نامور تھا, علاقے میں خوبصورت تھا, نوجوان تھا. ایک ایسی بائک بہت کم لوگوں کے پاس تھی, وہ لے کے سارے شہر میں گھومتا تھا. تو 2 خوبیاں تھیں اس کی. اب ان خوبیوں سے پہلے اس کا علاقہ سمجھ لے رہتا کہاں تھا. اندرون شہر کا مزار داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, داتا دربار کا مزار, ضلع کچہری سے اور بند روڈ تک درمیان کا علاقہ. اس درمیان کے علاقے میں مونی روڈ ہے, ٹیپ روڈ ہے, اس میں وہ جو کالج آف اینیمل ہسبینڈری ہے, گھوڑا اسپتال جسے کہتے ہیں, وہ ہے, ضلع کچہری ہے, اسلامیہ کالج سول لائنز ہے, گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 ہے, سینٹرل ماڈل اسکول ہے, داتا دربار ہے, اور اس کے آگے بلال گنج ہے, سردار چپل چوک ہے. یہ علاقہ ہے اندرون شہر کا. یہ جب اس بائک پہ بہت خوبصورت ٹی شرٹ پہن کے گزرتا تھا تو لوگ اسے پرنس کہتے تھے. اب کچھ لوگوں نے کہا جی اس نے خود ہی سکھا دیا یار, من پرنس کیا کرو. چلے ایون دین یہاں سے اس کا نام ڈلا طاہر پرنس. طاہر نفیس کا نام تھا. لوگوں نے شاہانہ اور شہزادوں والی زندگی دیکھ کے اس کا نام پرنس ڈال دیا. ٹھیک. ایک دوسرے ایک اہم پہلو اس کی, اس خوبصورتی, اس دلیری, اس بائک کا ریسر پن, رائڈر اس کا چابک دست سرگرم, اس پہ لاہور کے 2 بڑے گرلز کالجز کی بچیاں فریفتہ تھیں. یہ میں وہ آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو سارے. کہا جاتا ہے اس پہ لڑکیاں بھی بڑی مرتی ہیں. ایسی فریفتہ تھیں کہ بیک وقت 5 سے 7 لڑکیوں تو میں نے دیکھی خود, جو اس کی فرینڈز تھیں اس وقت میں. یہ 90s کا دور ہے. یہ 2 وجوہات کی بنا پر اس کو پرنس کہا گیا. اب جب یہ پرنس بنا تو اس کو یہ زوم تھا اپنی نوجوانی کا, اپنی طاقت کا, اپنی پاپولرٹی کا. تشہیر بہت تھی, مشہور آدمی تھا نا, لاہور میں مشہور ہو گیا. اب ایک دن مجھے ایک شخص ملا, ابھی یہ آبادی پوش ایریاز نہیں بنے, ہمارا گھر تھا ساتھ ہی پیچھے بیک سائڈ پہ اسلام پورے میں. مجھے ایک نوجوان ملا, کہتا سر جی وہ آپ کے دفتر میں ایک لڑکا آتا ہے. میں نے کہا کئی لڑکے آتے ہیں میرے دفتر میں, کون سا لڑکا؟ کہتے یار بڑا خوبصورت تھا, جس کے بعد کاواساکی موٹر سائیکل ہے 125 کاواساکی ریسر, اس کا نام تھا ریسر, کاواساکی ریسر سپورٹس, کاواساکی سپورٹس ریسر. میں نے کہا ہاں ہاں ہاں. کہتے یار وہ, میں کہ نام تجھے, کہتا پرنس. میں کہا یہ طاہر نفیس. کہتا ہاں طاہر پرنس. میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہاں اس کا گھر, کہاں ہمارا گھر. اور وہاں وہ نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے یار وہ لڑکا. میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو اس کو؟ اس نے کہا سر جی اسے کون نہیں جانتا. اب طاہر کی یہ مشہوری تھی, اس تشہیر کی بنیاد پہ, پاپولرٹی کی بنیاد پہ, اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ, اس کو جوانی کا نشہ, جو بھی کہیں آپ اس کو. طاہر پرنس اپنے علاقے میں مشہور ہو گیا. مونی روڈ پہ, ٹیپ روڈ پہ, سنت نگر میں, داتا دربار کا علاقہ, بلال گنج سمجھ لیں, وہ سارا ایریا جو آگے جا کے مینار پاکستان کو ملتا ہے, پیچھے سے گلی نکلتی. میں نے آپ کو ایریا کا یہ سیاق و سباق اس لیے بتایا کہ آپ کو سمجھ لگے وہ کون تھا. وہاں اس نے چلنا پھرنا شروع کیا. اس دور میں یہ جرم کی دنیا میں کیسے آیا,
اس دور میں داتا دربار کا مزار عالمگیر شہرت کا حامل تھا. عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں تھی. لوگ بیرون ملک سے بھی آتے تھے, بیرون شہر تو اور بات ہے, بیرون ملک سے آتے تھے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے انگریز جو وہاں چلہ کاٹتے تھے, انگریز چلا کاٹتے تھے. یہ لہذا بات ہے کہ اس کے گرد و نواح میں نشیوں کے ڈیرے بھی تھے, دیگیں پکانے والے چورے چکاری بھی کرتے تھے. ہر طرح کا جوا قمار بازی میں مشہور تھا یہ علاقہ مونی روڈ کا. جرائم پیشہ لوگ تھے سب اپنی جگہ پہ. لیکن عقیدت مندوں کا ایک مرکز تھا عقیدت کا, داتا دربار کا مزار. اس مزار کے مجاور تھے, مجاور کہتے ہیں جانشین کو, گدی نشین کو. میاں ہارون, میاں اسد, مختلف نام, میاں ماجد, حامد, بڑے نام تھے, کئی نام مجھے یاد ہے اب تک. انہیں وہاں کا چودھری کہتے تھے. جو مجاور تھے گرد و نواح کے لوگ ان کو چودھری کہتے تھے. جب اس کا نام پرنس پڑا تو اس نے یہ کہا کہ یار میں اس علاقے میں رہتا ہوں تو چودھری میرے علاوہ کوئی اور ہو کوئی, کیوں میں چودھری. اس نے کہا میں خود چودھری. اس نے اپنے آپ کو چودھری تو ظاہر کیا کہ نہیں کیا یہ چھوڑ دیں, اس بات کو, یہ علیحدہ بحث ہے, اس کی میں معاملات کچھ اور ہیں, پولیس کی وجہ سے ہے. اس نے کچھ اپنے لیے کیا نہ کیا, اس نے ان کی چودراہٹ کو چیلنج کر دیا, رٹ کو چیلنج کیا. اس نے کہا if طاہر پرنس is there nobody is there, اور میں ہی چودھری ہوں. انہیں چودھری کہہ دیا اپنے آپ. جب چودھری کہا تو ان کے دشمن تھے, مخالف تھے, ایک خاندان کے لوگ مجاوروں کے مخالف تھے. مخالفت ہر جگہ ہوتی ہے, جہاں چودراہٹ ہوتی ہے وہاں مخالفت لا محالہ. وہ تھا بانکا فیملی, اشفاق بانکا, اس کا بیٹا بابر بانکا. انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. ان کا ایک تو نڈر ہے, جرت مند ہے, خوبصورت ہے, پاپولر ہے, اس کی تو میں ضرورت ہے. انہوں نے اسے جپھی ڈال لی. شہر میں روایت یہ ہے, اچھا ہاں ایک اور بات بڑی اہم, یہ علاقہ پہلوانوں کا علاقہ ہے. ہر طرح کے پہلوانی, تمثیلاً بھی بڑا پہلوان ہے یہ وہ بھی, لیکن وہاں اکھاڑا تھا بولو پہلوان کا, اسی مونی روڈ پہ. یہاں دو چیزیں مشہور تھی میرے, میں نے بچپن میں دیکھی نا. ایک ڈاکٹر بشیر صاحب تھے, فیملی فزیشن, ہمارے فیملی فزیشن تھے, ہزاروں لوگ. اچھا اب آپ سمجھے, 1 روپے لیتے تھے, 1 روپے, پھر 2 روپے, آخر وقت میں 2 روپے. اگر بچوں کے ختنے کراؤ تو 3 روپے. اچھا اس طرح کا ڈاکٹر, بڑا رش تھا مونی روڈ پہ. ملک ہاسپٹل بن گیا وہاں ان کا, انہی کا. وہ قتل ہو گیا اپنے کلینک میں بیچارے, ان کا قتل بھی میں نے کور کیا. ان کے قتل سے مجھے یاد آیا کہ ان کے ڈیڈ باڈی پڑی اندر خون آلود, اور دیکھنے کون آئے ان کو, سن کے کہ ڈاکٹر صاحب قتل ہو گئے. بولو پہلوان کا سارا خاندان, نامور آدمی. فن پہلوانی کا آغاز لاہور میں بولو پہلوان کے خاندان نے کیا. بعد میں بلا ٹرکوں والا کا پہلوان آیا, نتھو پہلوان. اس سے پہلے بولو موجود تھے. اکی اور انوکھی کی لڑائی جو ہوئی وہی پاکستان میں نہیں, بیرون پاکستان, سمندر پار لاکھوں لوگ جانتے تھے بھولو خاندان کو پہلوانی میں. یہ خاندان بھی وہیں کا تھا, تو پہلوانی ان کو وراثت میں ملی, بچپن سے مل گئی اسی علاقے میں. ابھی ویسے میرے ذہن میں آ گئے, انہیں وہاں پہلوانی شروع کی. میں نے بڑی ریسرچ کی اس علاقے پہ. قمار بازی وہاں ہوتی ہے, منشیات فروشی وہاں ہوتی ہے, چوری چکاری وہاں ہوتی ہے, مزار وہاں ہے, ٹھیک ہے, ساری چیزیں جو ہے نا وہاں اکٹھی ہیں, اندرون شہر ہے. ٹھیک. سردار چپل مشہور ہے, بڑا مشہور ہے. آپ مونی روڈ نہ بھی کہیں, بلال گنج نہ بھی کہیں, اب وہاں مشہور ہے آٹو پارٹس کی مارکیٹ, بلال گنج کی کچرا مارکیٹ سمجھ لیں. اسی طرح گاڑی کے پارٹس چاہیے آپ کو, بائکس کے چاہیے, آٹو پارٹس مارکیٹ سب سے بڑی ہے نا ایشیا کی سب سے بڑی ہے. یہ بعد میں بنی, لیکن اس وقت موجود تھی جب طاہر آیا ہے. دکانیں تھی کم, اب بڑی ہو گئی, سڑکیں بن گئی. طاہر پرنس نے چیلنج کر دیا ان کی ریٹ کو, مجاوروں کی. اچھا.
ساتھ کون مل گیا؟ بانکا خاندان، اشفاق بانکا، اور ساتھ اس کا بیٹا بابر بانکا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی پاپولرٹی میں اضافہ ہو گیا. طاہر پرنس کی جب پاپولرٹی میں اضافہ ہوا، علاقے کا حدود دربہ میں نے آپ کو بتا دیا، جب اضافہ ہوتا ہے اس دوران مجاوروں کا جھگڑا ہو جاتا ہے بانکا خاندان سے. مجاور کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے اشفاق بانکا. جرم طاہر پرنس کو جو گھٹی میں ملا وہ قتل تھا اشفاق بانکا کا. جب قتل ہوتا ہے اشفاق بانکا کا تو اس کا بیٹا بابر بانکا، مقدمہ درج ہوتا ہے مجاوروں پہ، پہلا مقدمہ تھا. بابر بانکا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا اور مجاوروں کو چھوڑوں گا نہیں. جب یہ اعلان کرتا ہے محلے میں، علاقے میں مجاور روپوش ہوتے ہیں، جب یہ اعلان کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے طاہر پرنس. ٹھیک ہے. اس اعلان کے وقت طاہر پرنس ہاتھ اونچا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابر کو اکیلا نہ سمجھا جائے، میں اس کے ساتھ ہوں اور مرتے دم تک ساتھ نبھاؤں گا. آج مجاور اس کے دشمن نہیں، اس کے باپ کے قاتل نہیں، میرے باپ کے قاتل اور میرے دشمن ہیں. یہ طاہر پرنس کا اس زندگی میں پہلا واقعہ تھا. اس سے پہلے طاہر پرنس پر طلبہ سیاست کے دوران لڑائی جھگڑے مار کٹائی روٹین کی ہوتی ہے، اس کے مقدمات درج تھے لوئر مال تھانے میں. یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کے بعد طاہر پرنس کے لیے ایک نیا در کھل جاتا ہے. اور وہ در کیا ہے؟ وہ در ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے مجاوروں سے. بانکا، بابر بانکے نے اور میں نے مل کے جب یہ بات ہوتی ہے تو محلے دار یہ کہتے ہیں کہ علاقے کا امن تباہ ہو گیا. اس وقت بہت ایکٹیو تھی ایک کمیٹی، اس کا نام تھا مذہبیہ کمیٹی داتا دربار. اس کمیٹی میں پاکستان کے نامور، لاہور کے نہیں صرف کہہ رہا، پاکستان کے نامور، صوبہ پنجاب کے نامور سیاسی رہنما بھی شریک تھے، اس کمیٹی میں شامل ہوتے تھے اکثر. ملک احد صاحب اس دور کے بڑے نامور شخص تھے. ملک احد صاحب کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایم پی بھی رہے 2-3 دفعہ. ان کے پاس ملک صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ علاقے کا امن تباہ ہو رہا ہے. میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو طاہر پرنس سمجھ آ جائے گا آپ کے ناظرین کے لیے. اور یہ باتیں آج تک منظر عام پہ نہیں، میں نے کسی فورم پہ کہی ہوں تو کہی ہوں، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یا آئی وٹنس اکاؤنٹ میرا. انہوں نے کہا ملک احد صاحب سے کہ ملک صاحب علاقے میں جو ہے نا خون ریزی شروع ہو گئی اور کسی وقت اس میں اضافہ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، اس کو قابو کر لیں. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ بابر بانکا اور طاہر پرنس، انہوں نے مجاوروں کو چیلنج کر دیا. مجاور تو پرانے رہتوت لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے. ان کی ریٹ کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے ان کی چودراہٹ کو. اور اب یہ ہوا ہے کہ جب اشفاق بانکا قتل ہوا، اشفاق بانکا کے قتل کے بعد یہ وہاں بدلہ لینے کی ٹھان لی انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. ملک احد صاحب ایک جرگہ، ایک پنچایت لے کے جاتے ہیں. کس کے گھر؟ بابر بانکے کا باپ قتل ہوا، اس کے گھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے. کہاں جاتے ہیں؟ مجاوروں کے؟ نہیں، وہ جاتے ہیں طاہر پرنس کے گھر. طاہر پرنس کے گھر جاتے ہیں. طاہر پرنس کے گھر پہلا جرگہ ہوتا ہے. اس جرگے میں کیا ہوتا ہے؟ اس جرگے میں ہر طرح کے وہ گفتگو کرتے ہیں، ہیلے بانے تراشتے ہیں کہ جی ہم صلح کرا دیتے ہیں آپ کی مجاوروں سے. وہ معافی مانگ لیتے. انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے دونوں نے، ٹھیک ہے، ہم دونوں بھائی، یہ بھائی کا لفظ ہے، اینی شاہدین نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی ہم دونوں بھائی، یعنی کون کون؟ بابر بانکا اور طاہر پرنس، ہم بدلہ لیں گے، ہم مجاوروں کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. جب یہ جرگہ وہاں جاتا ہے اور ناکام لوٹتا ہے، صلح کی کوشش ناکام ہوئی تھی، یہ جرگہ واپس لوٹتا ہے، طاہر پرنس کا گھر ڈیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. بس یہاں سے میں نے آپ کو اتنی بات بتائی، اتنی لمبی تمہید جو ہے نا، صرف اس لیے آپ کے ناظرین کے لیے بتائی کہ طاہر پرنس ایک لوکیلٹی میں آتا ہے، لوکیلٹی میں، اور لوکیلٹی کے بعد جو ہے وہ ڈیرے داری میں آ جاتا ہے. وہاں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ طاہر پرنس طاہر پرنس طاہر پرنس طاہر پرنس پہ سے ہوئی تھی لاہور میں کہ وہ اڑ گیا کس کے سامنے؟ ملک احد کے اور مجاوروں کے سامنے.
جب یہ ناکام ہوتی ہے صلح کی کوشش، اور طاہر جو ہے نا، اس نے لو میرج کی تھی، ایسے ذہن میں آئی بات، بھاٹی کے اندر نا، اندرون بھاٹی میں اس کی فرینڈ رہتی تھی، اس کو بائک پہ چھوڑنے بھی جاتا تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ دوست ہیں، اس سے شادی کی تھی اس نے، لو میرج کی تھی، خوبصورت بہت تھا، کئی لڑکیوں نے آفر کی، اچھا ہاں، شادی کی 8 سے 10 لوگوں نے آفر کی، طاہر پرنس نے مجھے خود بتایا ہے یہ، اور اس کے ساتھیوں نے ایم او کالج میں، ساتھ ہمارا گھر تھا پیچھے، ایم او کالج کے ساتھیوں نے، اور اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ کئی بچیوں نے آفر کی، نامور تھا شہر میں۔ اس دوران جو ہے نا، ہوتا کیا ہے کہ اس کا گھر مرکز بن گیا، ڈیرا بن گیا، پنچایت جو آ گئی، اتنی بڑی ملکات کی پنچایت آ گئی اس کے گھر چل کے، بابر بانکے کو کوئی شخص یہ کہتا ہے، مخبری کرتا ہے، کرتا انہی کے مجاوروں میں سے، خاندان میں سے ہی ہے، کہ مجاور فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ بیٹھتے ہیں اپنا ڈیرا لگا کے، بابر وہاں جاتا ہے اپنے 2 ساتھیوں سمیت، وہاں جا کے فائرنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسد مجاور جہاں بھاگوئے تھے، قتل کر دیتا اس کو، فائرنگ کرتا، 1-2 زخمی بھی ہوتے ہیں، اسد قتل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اسد کا قتل ہونا تھا کہ شہر میں بھونچال آ جاتا ہے، بڑے خاندان کا ایک بڑا نوجوان قتل ہوتا ہے، اور قتل کر کے جب واپس آتا ہے کون؟ بابر بانکا، تو ہاتھ اونچے کر کے نعرہ لگاتا ہے، آج ٹھنڈ پہ گئی ہے، میں اپنے قتل دا بدلہ لے لیا پیو دا، انتقام کی آگ اون کرتا ہے وہ، جب وہ اون کرتا ہے تو لوئر مال تھانے میں ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے 302 کا، اس میں نامزد کون ہوتا ہے؟ اسد، وہ اسد کے قتل میں طاہر پرنس، طاہر اس میں نامزد ہوتا ہے، پہلے تو مین بابر بانکا، اور ساتھ طاہر بھی نامزد ہوتا ہے 109 میں، ابیٹمنٹ، شریک جرم، اعانت جرم۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اور لوگ پوچھیں کیوں، کیسے ہو گیا اسے؟ وہ تو بیرون ملک تھا، لندن میں تھا، وہ اپنی اس اہلیہ کے ساتھ، شادی ہوئی تھی ان دونوں میں اس کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، وہ اہلیہ کے ساتھ ہنی مون منانے گیا ہوا تھا، اسد قتل ہوا، نامزد ہو گیا طاہر پرنس، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہا؟ ہاں، طاہر وہ پرنس تو بیرون ملک ہے، بیرون ملک۔ اب میں آپ کو روایت بتاؤں، پہلے دشمن داروں کی، مخالفین کی روایت کیا تھی؟ وہ قتل کا اصل ملزم بعد میں نامزد کرتے تھے، پہلے سوچتے تھے کہ اس کی پیروی کون کرے گا، اس کو پہلے بچاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے چیلنج کس نے کیا تھا ہمیں؟ طاہر پرنس نے، اس کا نام ڈال دو 109 میں۔ مجاور خاندان اپنے اسد مجاور کا قتل جو ہے وہ دونوں پہ ڈال دیتے ہیں، باہم رائی 3 نامعلوم، 3 کس نامعلوم لکھ دیا FIR، لوئر مال تھانے میں 302 کا مقدمہ، 109 لگ گئی بھائی، طاہر پرنس پہ پہلا مقدمہ درج ہوتا ہے باقاعدہ 302 کا، یہ وہاں ہے، کہاں؟ لندن میں۔ اب لندن میں یہ پتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قتل یہاں ہو رہا ہے، لوگ سارے کہتے ہیں یار غلط ہے فلان ہوگا، نہیں ٹھیک، یہ نام، پولیس بھاگتی ہے پیچھے، چھاپے پڑتے ہیں، طاہر کے گھر میں بڑے ریڈ ہوئے، انہوں نے وہ تو پاکستان آئے نہیں بھائی، شادی کے بعد چلا گیا، یہ ہنی مون منانے گیا وہ۔ یہ وہاں لندن میں ایک میٹ شاپ، گوشت کی دکان، وہاں کھڑا تھا، کیا کر رہا تھا؟ گوشت لے رہا تھا گھر کے لیے، لندن کی ایک بیف شاپ، کسائی گوشت کاٹ رہا ہے، کسائی جب گوشت کاٹ رہا ہے سامنے اس کے منہ دور ہوا ہے نا، اس طرح منہ در منہ، یہ گوشت کاٹ رہا ہے کسائی، یہ بیٹھا سامنے، یہ خریدار ہے طاہر پرنس، انہیں کیا پتا طاہر پرنس کون ہے؟ کسائی، لندن کا برطانوی کسائی، ٹھیک ہے، سامنے شیشہ لگا ہے اس کی بیک پہ، اب دیکھیں خدا کی کرنی، ٹھیک ہے، اس کی بیک پہ شیشہ لگا ہے، کسائی کی بیک پہ، اس کے منہ پہ، اس کے سامنے۔ اب اس کی ان دنوں میں تصویریں تو بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی، ہر بندے کو پتا لگ گیا تھا، ہمارے اس طرح کا وائرل تو نہیں ہوتا تھا جیسا واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، یہ ہر تشہیر ہوئی تھی، ہر دنیا کو پتا لگ گیا یہ طاہر پرنس ہے،
اس پہ قتل کا مقدمہ ہوا ہے مجاوروں کا, اس نے جرت کا مظاہرہ کیا تھا, بڑا خوبرو ہے, اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, لو میرج کر کے آیا پاکستان میں, جو کچھ بھی پھیلا ہوا تھا اس کے بارے میں, عالمگیر شہرت تھی اس کی. ٹھیک ہے. شیشہ وہاں لگا ہوا ہے سامنے, یہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے شیشے میں, قصائی گوشت کاٹ رہا ہے. یہ اچانک دیکھتا ہے کہ پیچھے سے ایک نوجوان آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے قصائی کی چھری اٹھاتا ہے. وہاں تو قانون سخت ہے نا, اس طرح آپ چھری لے کے تو نہیں پھر سکتے. بالکل. وہ قصائی کی چھری اٹھا کے نا سائڈ سے, اور پیچھے اس کو مارنے لگتا ہے, شیشے میں دیکھ لیتا ہے کہ مجھے سٹیپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ یوں کرتا ہے, طاقتور جاندار تھا, یہ ہاتھ پیچھے کرتا ہے اور اس کی چھری پکڑتا ہے, چھری پہ ہاتھ ڈال لیتا ہے, پیچھے نظر آ رہا ہے شیشے میں سے, چھری پہ ہاتھ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نیچے بیٹھتا ہے. وہ جو ہے ڈر کے مارے ان کو شیشے میں نظر آ رہا ہے, وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. وہ بندہ جب چھپتا ہے تو وہ نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا, تو یہ چھری یہاں آ جاتی ہے اس کے, یہ اسی طرح سٹیپ کرتا ہے اس کو الٹے ہاتھ سے, بیک سے. سامنے فرنٹ پہ شیشہ ہے, وہ اس کے سینے میں پیوست ہوئی تھی چھری. وہ بندہ وہیں مر جاتا ہے. وہ بندہ ہے کون؟ اسد پرنس کا کزن, جس کو یہ پتا تھا کہ مقدمہ میرے کزن کے قتل کا کس پہ درج ہوا ہے, طاہر پرنس پہ. وہ کہتا ہے طاہر پرنس تو یہ یار, یہ وہ طاہر پرنس ہی ہے, اور حملہ کرتا ہے چھری سے. وہ چھری حملہ آور پہ ہی چل جاتی ہے, اور وہیں پولیس آ جاتی ہے. قصائی شور مچاتا ہے, پولیس اس کو پکڑ لیتی. آپ نے 7 سال کہا تھا, وہ بتانے لگا ہوں. پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو پکڑ کے کہتی ہے کہ چلو جیل چلا جاتا ہے. جرا ہوتی ہے, اس کو 7 سال قید سنا دیتی ہے جیوری, برٹش سیشن کورٹ, لندن سیشن کورٹ. اس کو 7 سال قید سناتی ہے. تفتیش کے دوران اس سے 2 باتیں پوچھی جاتی ہیں. تم نے کیوں مارا اس کو؟ وجہ اس نے کہا جناب میں نے نہیں مارا, میں نے تو اپنا دفاع کیا, یہ مجھے مارنے آیا تھا. قصائی سے گواہی لے لیں, آپ شیشہ دیکھ لیں, فوٹیج دیکھ لیں, یہ مجھے مارنے لگا تھا. اگر میں اس کو نہ مارتا تو یہ مجھے مار دیتا. مطلب یو کل دا مین, ادروائز یو گیٹ کلڈ, آپ مار جائیں گے. تو میں نے اپنے دفاع میں, سیلف ڈیفenس سے کہتے ہیں, اس میں اس کو مارا. ایک موقف اس کا یہ ہے. دوسرا اس نے کہا جی کہ مجھے شک ہے کہ میرے خلاف جو جھوٹا مقدمہ پاکستان میں درج ہے, اس نے اسی تسلسل میں مارا ہے. وہ تحقیق کرتی ہے وہاں کی پولیس, پراسیکیوشن والے پوچھتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ واقعی مقدمہ بھی درج ہے, اور یہ اسی کا کزن ہے جو مر گیا, مقتول. وہ 7 سال سزا تو اس کو ہوتی ہے, بندہ مارنے کے الزام میں, انسانی جان تو بڑی قیمتی ہے وہاں. انہوں سزا ہوتی ہے, لیکن اس سزا میں 3 طرح کی تخفیف ہو جاتی ہے. ایک سزا میں اس کو چیز چیلنج کرتا ہے, کمی آتی ہے کہ اس نے سیلف ڈیفenس میں مارا. دوسرا گواہی آ جاتی ہے قصائی کی کہ واقعی جناب میرے دکان سے چھری اٹھا کے وہ اس کو مارنے لگا, تو اس نے شیشے میں دیکھ لیا. 2 باتیں. تیسرا کرسمس ہالیڈیز, اہم دن ان کے, صدر کی معافی, بادشاہ نے معافی دے دی, برطانیہ ملکہ ہے برطانیہ نے, وہ معافی مل کے یہ 7 سال نہیں کاٹتا, 2 سے 2.5 سال مشکل ہے. ٹھیک ہے. 2 سے 2.5 سال میں یہ رہا ہوتا ہے. جب رہا ہوتا ہے تو اس کو 3 آپشن دیتی ہے وہاں کی گورنمنٹ, لندن گورنمنٹ. لندن گورنمنٹ کہتی ہے کہ یو ہیو 3 چوائسز, آپ ایسا کریں کہ یہاں رہنا چاہیں تو ہم آپ کو سیاسی پناہ دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے, اس نے کہا جی مجھے کیوں ایسا, اسے وکیل سے کہتا ہے کہ اسے پوچھیں کہ مجھے یہ کیوں اتنی رعایت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا رعایت اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک تو اس نے اقرار جرم کیا کہ چھری اسی نے ماری. ٹھیک ہے. دوسرا بیہیویئر بہت اچھا تھا اس کا, جیل میں بیہیویئر اچھا تھا, اس کی ہم اس کو رعایت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اس نے وہ سزا جو دی عدالت نے پوری کر لی چیلنج کرنے کے باوجود, تو ہم اس کو آپشن دے رہے ہیں, اگر یہ رہنا چاہے تو ہم اس کو سیاسی پناہ دے دیں, بیوی سمیت. ٹھیک ہے. بیگم بھی اس کیا. دوسرا, اگر ڈیپورٹ ہونا چاہے ہم اس کو سیفلی ڈیپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ مجھے دوسری آپشن ہی چاہیے کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں, اور میرا دوست مصیبت میں ہے بابر بانکا,
اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. اتنی پکی دوستی. ہاں ہاں دیکھا آپ سنیں ذرا, دھڑے باز تھا نا, تڑیلے والا. میں نے کہا جی کہ دوسرا اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں, اپنے والدین پہ, بہن بھائیوں سے, گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں, لیکن اس میں ایک شرط ہے. وہ کیا کہ وہاں مجھے جعلی پولیس مقابلے میں نہیں مارا جائے گا. یہ اس نے وہاں پیش کی. یہ مجھے کسی بندے نے بتایا, لندن کے وکیل ہیں میرے دوست. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تیسری آپشن کہ ہم آپ کو ان 3 ممالک میں سے کہیں اور بھیج سکتے ہیں, تینوں میں سے ایک مان لو. اس نے کہا جی میں دوسری آپشن منظور ہے مجھے, میں جاؤں گا پاکستان, میں نے واپس جانا. وہ اس کے بیوی کا بندوبست کرتے ہیں, پاکستان بھیج دیتے ہیں. اٹ از سارٹ آف ڈیپورٹ. اوکے. آپ یہ نہ سمجھے گا تیفی بٹائے, اس نے نہیں, کس طرح جس طرح رضا بٹایا صحیح, وہ سمجھے ڈیپورٹ. ٹھیک ہے. ان کا سزا کاٹ لی, ہماری طرف سے آزاد ہے, ٹھیک ہے, آپ واپس جاؤ. اس کے واپس آنے کا مجاوروں کو پتہ لگ جاتا ہے. وہ پولیس کو بتاتے ہیں یہ نامزد ہے. کس میں, کس کیس میں نامزد؟ اسد کے قتل میں. پولیس اس کا والہانہ استقبال کرتی. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں. میں نے تیفی بٹ کی ایک مثال دی ہے, رجب بٹ کی دوسری دی, اور کئی واقع. یہ واپس آتا ہے ایئرپورٹ پہ, اس کا پرتپاک استقبال, وارم ریسیپشن, ویلکم. پولیس اس کو پکڑتی ہے, صحیح, تھانہ لور مال لے جاتی. ٹھیک ہے. مقدمے میں گرفتاری کر لیتی. یہ مقدمے میں گرفتار کر کے اس کے خلاف کیس چلتا ہے. یہ علی بھائی ڈیفنس پیش کرتا ہے, میں تو جناب سزا کاٹا ہوں وہاں, یہاں میں کہاں آتا. وہ اسے اس کے باوجود جیل بھیج دیتے. یہ جیل چلا جاتا ہے. جیل میں اس کی زندگی کا تیسرا پہلو, پہلا لاہور کا, دوسرا لندن کا, تیسرا زندگی کا پہلو. ٹھیک ہے. سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور, ایشیا کی مشہور, پاکستان کی سب سے بڑی جیل. یہ وہاں قید ہوتا ہے. اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جو ہو بہو طاہر پرنس ہے. ہو بہو طاہر پرنس ہے. وہ کون شخص تھا؟ اسی طرح کا خوبصورت, اسی طرح کا ڈیل ڈول کا, چاقو چوبند, دلیر, نڈر, باڈی بلڈر. اس کا نام تھا مظہر حسین طبی. مظہر طبی کے ساتھ جیل میں ملاقات ہو جاتی. اچھا. میں نے اسے نام دیا مظہر طبی 2 کا. ایک پروگرام میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ طاہر نفیس پرنس ہیز بیکم مظہر طبی 2. ٹھیک ہے. یہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. ٹھیک ہے. یہ دونوں مل گئے جیل میں, ان کی ملاقات ہو گئی. مظہر طبی سے عشق مشوقی والا چکر ہو گیا. آپ یہ سمجھے اتنا گہرا رابطہ, تعلق. اچھا, یہ مثال مشہور ہے کہ جیل کی دوستی جو ہے نا وہ قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی. اچھا. اس کا وہاں تعلق اس طرح بن گیا. اب یہ وہ باتیں جو آئی وٹنس لوگوں نے بتائی ہمیں. اچھا. مظہر طبی 2 لاہور کے 2 خوبرو نوجوان, لیکن جرائم پیشہ دونوں, جیل میں اس طرز کی زندگی گزار رہے تھے دونوں کہ اکثر اوقات جیل کے عملے کی تعیناتی ان کی مرضی سے ہوتی تھی. شاہانہ زندگی, پرنس والی نہیں, شہزادوں والی نہیں, بادشاہوں والی. یہ جیل کی چھت پر لوڈو کھیلتے تھے, تاش کھیلتے تھے, پتنگ بازی کرتے تھے. جیل کی چھت پر, جیل کی چھت پہ پتنگ بازی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لاہور کے دونوں کرمنل, دونوں پولیس مقابلے مارے گئے. قدر مشترک بہت ہے ان میں, بہت اقدار مشترک. ان دونوں کو پتنگ بازی کا بہت شوق تھا. ٹھیک ہے. تو جیل میں یہ سارا سامان جاتا کیسے تھا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, سنتے رہیں. آج کل نا بسنت منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں بسنت ہوگی, محدود پیمانے میں. پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دے دی, کیبنٹ نے منظور ہو. تو گلے کٹتے تھے, خون ریزی تھی. اس دور میں گلے شلے نہیں کٹتے تھے, یہ پتنگ اڑاتے تھے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں, طاہر پرنس پر ڈکیتی کے جو مقدمات تھے
ان میں سے 50 سے 60% تھے ڈور اور گڈی چھیننے کے, کہ پنے لوٹ لیتا تھا, لوگوں کو چھین لیتا تھا, پنے کے پنے گڈے پنے ڈور پتنگ اڑاتے ہیں, پتنگیں چھین لیتا مطلب تھا. اتنا شوق تھا اسے؟ بہت شوق تھا چھین کے, مطلب ڈکیتی کیا ہے, چھین کے اڑانے کا شوق ہے نا, یہ کون سا کھانا ہے, کچھ ہے کوئی بیچنا تھوڑی. اپنی جیب سے بھی بہت پتنگ میں ڈوریں خریدتا تھا, چھین بھی لیتا تھا. اس میں مقدمے کئی درج ہوئے, لوہاری میں, بھاٹی میں, لوور مال میں, مستی میں, اور ایک تھانہ رنگ محل بن گیا بعد میں موچی دروازہ. اچھا, وہاں اس سے ڈوروں کے پنے پتنگیں چھیننے کے کئی مقدمات درج ہوئے. صحیح. طبی پہ نہیں تھے یہ مقدمے اس طرح کے, طبی پہ زیادہ 302 تھی. اس نے وہاں چھت پر بیٹھ کر سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کچھ عرصہ, معمولی سا عرصہ ڈسٹرکٹ جیل لاہور بھی, کیمپ جیل جسے کہتے ہیں, اس نے وہاں لوڈو کھیلنی, تاش کھیلنی, سردیوں میں دھوپ میں پتنگ بازی کرنی چھت پہ, یہ معمول تھا اس کا. یہ وہاں رہا, جیل کاٹی, رہا ہو کے آ گیا. اب یہ عجیب عجیب سے معاملات ہیں. جب اس نے نا, اچھا ایک اور چیز میں ادھر آپ سے, اس کی جیل میں بہت زیادہ پکچرز دیکھی گئی, تو کہا جاتا تھا کہ یہ جیل کے اندر بھی وہاں پہ کیمرہ منگوا کے اپنی تصویریں تروایا کرتا تھا. یار آپ یہ, میں نے آپ سے کہا کہ شاہانہ زندگی گزاری, وہاں پہ شاہانہ کرکٹ بھی زندگی کھیلتا یہی تھا. تھی. ان کی ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی, نہ طبی کی نہ پرنس کی. اور کہا جاتا ہے وہاں پہ کھانے بڑے مزے کے بنوائے جاتے تھے, کھانے دیگیں بنتی وہاں تھیں. دیگیں بن کے آتی تھی, سارے قیدیوں کو, حوالاتیوں کو کھلاتے تھے. وہاں زیادہ کنوکٹڈ تھے. اچھا یہ حوالاتی تھے, قیدی نہیں تھے, یہ سزا یافتہ نہیں تھے, لیکن پھر بھی ان کو وہاں بند کیا تھا کہ ڈر تھا, خوف تھا ان سے پولیس والے, جیل حکام بڑے خوف کھاتے تھے دونوں سے, بہت ڈیر ڈیول تھے, بہت ڈیر ڈیول تھے. اچھا ہوتا کیا ہے, جی جب جیل میں انہوں نے شاہانہ زندگی گزاری تو وہاں موبائل تو نہیں تھے, باقاعدہ کیمرے, فوٹوگرافر, ویڈیو آپریٹر, یہ وہاں آتے تھے. ان کی ملاقاتیں ڈیوڑی میں نہیں, ڈپٹی سپرنٹ کی اور سپرنٹ جیل کے کمرے میں ہوتی تھی. آنکھوں دیکھے واقعات ہیں سارے. یہ سارے کے سارے جو ہیں, یہ مظہر طبی اور یہ دونوں بندے, یہ اتنے وہاں جیل کے اندر اس انداز سے رہتے تھے کہ کوئی بندہ یقین نہیں کرتا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جیلر بھی, ایک سپرنٹ جیل بھی اور کئی اسسٹنٹ سپرنٹ, ڈپٹی سپرنٹ بھی تبادلے انہوں نے کرائے لگوائے. انہوں نے, وہ مظہر طبی کا نام زیادہ تھا لیکن یہ بھی کرتا رہا. ٹھیک ہے. اب پتنگیں بھی اندر جا رہی ہیں, ڈور بھی جا رہی ہے, اور لے کے کون جا رہا ہے, جیل کا عملہ خود. اور کیا, کبھی باہر سے آئی, وہ ڈیوٹی پہ سے پکڑے اندر لے گئے, کبھی بندہ اندر باہر سے اٹھا کے لایا, خرید کے لایا اور اندر دے دی. یہ جو جتنی وہ تھا نا, جو اس کا بھانجا پوما, ہاں جی, اس نے بھی کہا, مجھے بتایا, میری ملاقات ہوئی اس سے کئی دفعہ. پوما یہ کہتا ہے کہ میں نے کئی بار پتنگیں لے جا کے جیل میں دی اپنے ماموں کو, مدر طبی بھی ساتھ ہوتا تھا. کئی جگہ پوما پتنگیں مہلا کے دیتا تھا, ڈورے مہلا کے دیتا تھا. یہ بہرحال ڈور شور یہ وہ سارا ہوتا رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں نا, جی کئی دفعہ درج ہو کے ہوتی تھی, بغیر اندراج کے بھی بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے اعلیٰ افسران, بیوروکریٹس بھی ان کو مل کے آتے رہے, طبی کو بھی اور اس کو بھی, پرنس کو بھی. ان کی ملاقاتیں کئی دفعہ ہوئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کی زندگی کا سب سے خونریز پہلو ہے نا, دل خراش بھی ہے, دل دوز بھی ہے, افسوسناک بھی ہے, وہ ہے. اچھا اب ایک بتاؤں آپ کو, ایک اور بات ذہن میں آئی. میں نے آپ کو ایک پہلو اس کا بتایا سیاست کا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو سانحہ میلاد النبی جو تھا نا, وہ جو سانحہ لوور مال کا ہوا میلاد النبی پہ 12 ربیع الاول پہ, وہ اس کے علاوہ اسے سیاست کا شوق تھا کہ چودراہٹ کو چیلنج کیا تھا اس نے. یہ تھے نا مجاور, ان کے امیدوار تھے وہاں, بلدیاتی الیکشن زیادہ ہوتے تھے اس دور میں, ان کے امیدوار تھے وہاں کامل علی آغا, ہمارے ڈپٹی میئر بھی رہے, نامور سیاستدان, 3-4 الیکشن بلدیاتی جیتے. 88 کی بات ہے, 88 کا بلدیاتی الیکشن تھا یہ شاید, 88 کا تھا, 89 کا, 88 کا تھا. 88 کے بلدیاتی الیکشن میں
روٹین میں کاغذات جمع کرائے کامل علی آغا نے. 3-4 سال پہلے بھی بلدیاتی الیکشن جیتے, وہاں کے لوکل آدمی تھے, نامور سیاستدان, 50 سال ان کو ہو گئے تھے سیاست میں, نصف صدی تھی سیاست میں ان کی خاندان کی. جب انہوں نے کاغذ جمع کرائے تو اچانک یہ پتہ لگا کہ ان کے مقابلے پہ ایک نوجوان امیدوار آ گیا ہے. وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے طاہر نفیس پرنس. اچھا, ان کا طاہر نفیس ان کے مقابلے پہ آ گیا. خوب توڑا بولا. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا مقابلہ کرے گا, کل کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن پتہ تب چلا جب انتخابی مہم چلی, کاغذات منظور ہو گئے اس کے. جب انتخابی مہم چلی تو 200-250 نوجوانوں کا ایک گروپ میدان میں نکل آیا. ان میں سے بیشتر کی تعداد ایم کالج کے سے تعلق رکھتے تھے, سارے کے سارے موسٹلی. انہوں نے ہر گھر کا انہوں نے کہا جی بتائیں کتنی گلی ہیں, کتنے ووٹر ہیں. ہر گھر کا دروازہ نوک کیا. ٹھیک ہے. ہم آپ کے بچے ہیں جی, یہ کمپین کا طریقہ, ہم آپ کے بچے ہیں, ہم نے اپنا ایک لڑکا کھڑا کیا ہے نوجوان. یہ جو 50 سال سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں کرتے, کوڑے کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے, نالیاں اس طرح بہ رہی ہیں, سڑکیں پختہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, بارش آئے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے 2 فٹ. نیا طریقہ کمپین کا انہوں نے سٹارٹ کیا ادھر, پاپولر کمپین ینگسٹرز کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا نوجوان ہے, اس کا نام ہے طاہر نفیس, آپ کے علاقے کا رہنے والا ہے, یہاں کا شہزاد صاحب فلاں اشرف صاحب کا بیٹا ہے, فلاں کا بھتیجا ہے شہزاد کا فلاں. انہوں نے سارا خاندان ہی بتا دیا اس کا. انہوں نے کہا اس کو ووٹ دیں, سپورٹ دیں. اب اینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا یہ واقعہ 88 کے الیکشن, ہم نے کور بھی کیا سارا علاقہ, کیونکہ میرے گھر کے قریب تھا, دفتر میں میری ڈیوٹی وہی لگائی تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نوجوان ہے نا اس کو کامیاب کرائیں. ایک طرف تو یہ کمپین بڑی ہیوی ہو گئی, ٹھیک ہے, لوگوں نے یہاں سے اس کو اٹھایا, طاہر پرنس کو آسمان پہ پہنچا دیا. ان کے نوجوان ساتھیوں, وہ ڈیرا جسے میں نے آپ کو بتایا وہ ڈیرا آباد ہو گیا. نوجوان ینگسٹر, کم عمر تھا 20 سال کا, اس نے کمپین شروع کی. سارے شہر میں قدم تصویریں لگ گئیں, بینر لگ گئے, پوسٹر لگ گئے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف تو یہ ہوا, دوسری طرف کیا ہوا, کامل علی آغا نے باوجود وہ کہتے خوف تھا, کچھ بھی تھا, اپنی کمپین میں وہ گھر سے باہر نکلے, کمپین ہی نہیں چلائی. کیا یہ خوف تھا؟ اب پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بدماش ساتھ تھے, ایم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, ان سے ڈر گئے, اسلحہ لے کے آتے تھے, فلاں جو بھی تھا. کامل علی آغا نے کمپین نہیں کی. بعض اوقات یہ بھی زوم ہوتا ہے, یار یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا, میں نے جیت ہی جانا ہے, کمپین کروں نہ کروں, یہ بھی ایک زوم ہے نا. ہم 50 سالہ تجربے کار, اور یہ کل کا نوجوان ہے, یہ کیا کرے گا, مطلب نوخیز, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہلکے میں لے گئے, ایزی لیا, ایزی لیا. انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا, جیت کل کا جاؤں گا. نوجوان ہے, آج آیا تو. الیکشن ڈے پہ کمپین سے زیادہ کنوینسنگ تھی, لوگوں کو گھروں سے نکالنا, ووٹ ڈلوانا کام ہے نا. ووٹ ڈلوایا حلقہ, وہی سارے اسکول سارے وہی پولنگ اسٹیشن تھے. رزلٹ آیا, بھاری اکثریت سے طاہر پرنس جیت گئے. طاہر پرنس جیت گئے, طاہر پرنس کی سیاست میں انٹری ہو گئی, اور اس علاقے کا کونسلر بن گیا, لیڈر بن گیا, سیاسی لیڈر, جس کے گھر ملک احد 10 سال پہلے گیا تھا پنچایت لے کے, مرکز گھر کو ڈیرا بنایا تھا. ٹھیک ہے. اس ڈیرے کو آباد کر دیا. آپ کے طاہر پرنس میں اور جو کہ ویلر تھا طاہر پرنس, اس میں کتنا فرق آ چکا تھا؟ طاہر مدبر تو ہو گیا تھا, لیکن تھا تو نوجوان ہی نا. اس نے جب الیکشن لڑایا نا, اور باقاعدہ ڈیرا بنا, انتخابی کیمپ بنا, بعد میں باقاعدہ ڈیرا اناؤنس ہو گیا. وہاں ایک افسوسناک پہلو میں نے دیکھا, جو ٹاپ 10 اشتہاری تھے اس دور کے, ان کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا. اچھا. کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, کچھ اشتہاریوں کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی, کہ جن کی سرپرستی مل جائے ہیں. جی. انہوں نے اس کی خاطر اس کو پروموٹ کیا تھا. یہ وہاں اس کو آنا جانا شروع ہوا. جب یہ بیٹھنا شروع ہوا اشتہاریوں میں, تو لاہور پولیس کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ جی یہ معاملہ خراب ہے. اچھا, میں ایک اور اس طرف آؤں گا کہ 12 ربیع الاول کے دن اس جگہ پر اس پر حملہ بھی کیا جاتا ہے, گولی چھو کے اس کو نکل جاتی ہے. 1996 میں یہ واقعہ ہوا. جی. تقریباً 15 دن تک میں نے کور کیا. یہ 12 ربیع الاول زندہ دلان لاہور جو ہے نا, بالخصوص پورے پاکستان میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں, بلکہ زندہ دلان لاہور بڑی گرم جوشی سے, سرگرمی کے ساتھ, والہانہ عقیدت کے ساتھ
یوم ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. اب یہ کم ہو گیا. اس دور میں اندرون شہر میں بالخصوص لاہور کے 12 دروازے، تیری موری بھی ایک، اور یہ علاقہ بلال گنج، مونی روڈ، داتا دربار کا سارا علاقہ، یہاں اہل سنت کی تعداد بہت بڑی ہے. وہ بڑے والہانہ ملاتے ہیں. اور اس دور کی روایات میں یہ شامل تھا کہ لوگ جلوس نکالتے تھے. 2 جلوس بڑے اس دور میں 80 سے 90 2 دہائی ہیں میں نے دیکھی ہیں. 80 سے 90 میں 2 دہائیوں میں 2 بڑے جلوس نکلتے تھے، اور دونوں داتا دربار سے ریلوے اسٹیشن تک جاتے تھے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. وہ 2 بڑے جلوس تھے، ایک 12 ربیع الاول کا، ایک بڑی 11ویں شریف کا، اور باقی 2 جلوس تھے، ایک یوم عاشور کا اندرون شہر میں، اور ایک یوم حضرت علی کا. 2 شہادتوں پہ، 2 ولادت پہ. یہ جو جلوس تھا نا، اس جلوس کے ساتھ ساتھ لوگ 12 ربیع الاول کو 12 فات کہتے تھے، پہاڑیاں لگاتے تھے، نوجوان بچے خاص کر. اور وہ پہاڑیاں لگا کے وہ کیا کرتے تھے کہ لوگ دیکھنے آتے تھے سجاوٹ. اس نے ایک بڑی پہاڑی لگائی طاہر پرنس نے مونی روڈ پہ، لیڈر بھی بن گیا تھا. اس نے پہاڑی لگائی 1996 12 ربیع الاول کو. یہ 10 ربیع الاول سے تیاریاں شروع ہوئی تھیں پہاڑی لگانے کی، اور 1 ربیع الاول سے شروع ہو جاتی ہیں جھنڈیوں کی، قمقموں کی، بازار کو سجانے کی. یہ 1 سے شروع ہوتی ہے، 1 ربیع الاول سے، اور 10 ربیع الاول سے پہاڑیاں لگ جاتی ہیں. یہ وہاں لگا کے سجا کے 12 ربیع الاول منا رہے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک، یہ مصروف تھے، ہزاروں لوگ تھے وہاں، خواتین بچوں کی تعداد بڑی تھی، پہاڑیوں پہ رش تھا، جلوس نکلا. یہ اس جلوس میں شریک تھا اپنے ساتھیوں، محافظوں، گن مین ساتھ تھے اس کے. اچھا، اس کے جب سے یہ بیٹھنا اٹھنا شروع ہوا تھا نا اشتہاریوں میں، تو اس نے اپنی سیکورٹی زیادہ کر لی تھی. خطرہ بھی تھا اس کو، خاص کر مجاوروں کے واقعات جو تھے. پہلے اس کا قتل بانکے کا، پھر مجاوروں کا قتل، اس کے بعد سے اس کی سیکورٹی اس نے مسائل کی. ٹھیک ہے. وہاں ایک گروپ آتا ہے ان کے مخالف اشتہاریوں کا. جب آپ کسی ایک گروپ میں بریکٹ ہوتے ہیں نا تو لا محالہ دوسرے مخالف ہوتے ہیں. ایک گروپ آتا ہے، حنیف عرف نیفا، شفیق اس کا بھائی، شفیق عرف بابا، چودھری عیدے کے بیٹے، اندرون شہر کے، وہ بھی لوہاری میں رہتے تھے. بالکل ٹھیک. پھر نیفا، بابا، سنائی، کالی، ناجی بٹ، اس طرح کے نامور پرانے دور کے. وہ قمار باز بھی تھے، اشتہاری بھی تھے، قاتل بھی تھے، اجرتی قاتل بھی تھے. وہ 8-10 نام لکھے ہیں FIR میں، لوئر مال میں. وہ آ کے انادن فائرنگ، اس طرح کلاشن کو اسٹریٹ فائر کرتے. ایک گولی لگتی ہے اس کو، باقی بچے اور خواتین خون میں نہلائے جاتے ہیں. 14 موقع پہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں. اس سے زائد 16-18 زخمی ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے طاہر پرنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو خون میں نہلا کے بھاگ جاتے ہیں. وہ تصور یہ کرتا ہے وہ حملہ آور گروپ جو ہے کہ شاید طاہر پرنس مر گیا، گولی تو لگ گئی اس کو. طاہر کو اللہ کی طرف سے اس کی زندگی تھی، وہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کئی ساتھی زخمی ہوتے ہیں، کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں. وہاں لاہور میں ایک بھونچال آتا ہے، ہلچل ہوتی ہے، ہلچل مچتی بڑی کہ بڑے واقعے میں لاہور کی تاریخ کا بڑا واقعہ ہے. بڑا واقعہ آج تک وہ جو سرخ باب ہے تاریخ لاہور کا، وہ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کا واقعہ نہیں کبھی دیکھا. اور ایک ایسا خوشی کا موقع جب لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ان پہ اس طرح کا الزام لگتا ہے کہ مجاوروں نے اسد کے قتل کا بدلہ لیا، طاہر پرنس پر حملہ آور ہوئے. لیکن اس وقت بانکا نہیں ہوتا، ان میں بابر بانکا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ وہاں جب یہ واقعہ ہوا تو زخمی کو اسپتال لے گئے، تدفین ہوئی، علاقہ سارا سوگوار رہا. کئی دن تک سوگوار، میں نے بڑے دن یہ کور کیا، یہ سوگوار رہا. یہ زخمی داخل ہوتا ہے اپنے کئی ساتھیوں سمیت، لیکن اس پہ تحفظ، حفاظت پہ پولیس بھی مامور ہوتی.
ٹھیک ہے. پولیس مدعی بناتی ہے اسی کو. ہوں. ظاہر ہے حملہ ور اس کے مخالفت میں آئے تھے, اس کو مدعی بناتے ہیں, مدعی بنا کے مقدمہ 302 کا درج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک دوست آتا ہے جب یہ بستر علالت پہ ہے, زخمی ہے اسپتال میں, اسے آ کہتا ہے یار بڑا افسوسناک ہے واقعہ, تو اللہ نے تو یہ بچا لیا ہے, باقی ساتھی بہت سارے لوگ گئے, شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ موقع ہے اس کو کیش کرایا جائے. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یار اس میں نا ٹیفی اور گوگی, وہ اس وقت یہ جو مجاوروں کا گروپ تھا نا, ان کا تعلق تو ظاہر ہے شہردار لوگوں سے ہوتا ہے. وہ شہردار لوگ تھے, خواجہ تعریف گلشن مرحوم جی. اور عقیل احمد عرف گوگی بٹ, یہ تھے تو مشہور لوگ. ان کا تعلق بھی تھا مجاوروں سے, میاں ہارون سے, میاں اسد سے, حامد سے. مجاوروں سے تعلق کی بنا پہ نا وہ کہتا یہ ہے کہ یار ایسا کرو, یہ جو ایف آئی آر لکھوا رہے ہو نا, ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے ایف آئی آر درج ہوئی, ابھی اس میں تیفیر گوگی کا نام لکھوا دو. انہوں نے کہا جناب ان کا تعلق نہیں ہے. وہ کہتا ہے طاہر پرنس, ان کا تعلق نہیں ہے بھائی, وہ تو مجاوروں نے کوئی حملہ آور کیے تھے, سنائی تھا, نیفا تھا, بابا تھا, گجر جو بھی تھے, وہ ناجی بٹ تھا, تو انہیں کا لکھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں اس کا لکھا دو. انہوں نے کہا یار اس فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, کیش کرواؤ, دیہڑی لگ جائے گی. اچھا. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ لوگ دے رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں زخمی حالت میں پڑا ہے, اسے اس کے دوست نے آ کے کہا کہ دیہڑی لگ جائے گی. انہوں نے کہا یار ہم کیوں دشمنی ڈالیں ان سے. انہوں نے کہا بعد میں نکلوا دیں گے تفتیش میں نام اس کا. یہ بھی ایک بدبختی ہے لاہور میں. ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی اس کا ڈال دیا کہ جی پیروی وہ کرے گا, اب یہ ہے کہ دیہڑی کے لیے بھی ڈال دو. ٹھیک ہے. وہ مقدمے میں تفتیشی آتا ہے, بیان لیتا ہے, مقدمہ درج ہو جاتا ہے. جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو مقدمے کی تفتیش جاتی ہے, انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے. مجاور طاقتور لوگ تھے لیکن کمزور یہ بھی نہیں تھے. ان پہ مقدمہ درج ہوا تھا تو انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی. 2 ایس پیز ٹیم, تفتیشی ٹیم, بورڈ پورا, 2 ایس پی, 2 ڈی ایس پی, 1-2 انسپیکٹر, سب انسپیکٹر تفتیشی لوکل بھی. اس وقت انویسٹیگیشن اور یہ آپریشن الگ نہیں تھے, ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. لوئر مال پولیس, لوئر مال سٹی ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا, ایس پی سٹی بھی یہاں بیٹھتے تھے. یہ ایس پیوں ڈی ایس پیوں کی سربراہی میں ٹیم بنی, یہ تفتیش شروع کرتی ہے. تفتیش میں پہلے فیز میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کیس کا تیفی اور گوگی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ مرحوم اور خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ, ان دونوں کو پولیس مقدمے سے خارج کر دیتی ہے. اور خارج کر کے پھر تفتیش تو مدعی سے آغاز ہوتا ہے نا. جب مدعی سے گفتگو کرتی ہے زخمی حالت میں تو پولیس والے سر پٹک کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے ایک ڈی ایس پی نے یہ واقعہ سنایا ہے. انہوں نے کہا ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ یار یہ تفتیش تو عجیب رخ پہ نکل آئی ہے. ہم سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے مدعی بنا دیا طاہر پرنس کو. ٹھیک ہے. طاہر پرنس تو اس کیس میں ملزم ہے. اب یہ پہلو نہیں سامنے آیا ابھی تک. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ یہ جو حملہ آور تھے انہوں نے فائر مارا آ کے اس کو, طاہر کو ایک گولی لگ گئی, یہ گر گیا. اس کے محافظ پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی. وہ انٹرینڈ تھے, غیر تربیت یافتہ. انہوں نے نا مخالفوں پہ حملہ کرنے کے لیے فائرنگ اس کے گن مینوں نے کی, جس سے وہ عورتیں بچے ان کو مارنے کے لیے, وہ جس میں عورتیں اور بچوں. ڈی ایس پی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایس پی صاحب سے کہا, یہ پرانے تفتیشی ہوتے ہیں ڈی ایس پی جو ڈپٹی ایس آئی سے پروموٹ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے ایس پی صاحبان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ نا تجربے کاری میں اس کے گن مینوں نے بندے مار دیے, عورتیں مار دی. وہ بیلسٹک ایکسپرٹ کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے کہ واقعی وہ جو گولیاں انہوں نے چلائی تھیں اس کے محافظوں نے, اس سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں. تو پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یار ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنا استغاثہ دیتے پولیس کے سب انسپیکٹر ایس آئی کی طرف سے, یا انسپیکٹر ایس ایچ او, ایون ایس ایچ او لوئر مال دیتا. ٹھیک ہے. اور اپنے مدیت میں استغاثے کی بنیاد پہ ہم مقدمہ درج کرتے, ہم سے بلنڈر ہو گیا کہ ہم نے طاہر پرنس کو مدعی بنایا. ٹھیک ہے. اس مقدمے کی بہرحال تفتیش ہوتی ہے, اور تفتیش کے بعد
یہ رپورٹ اوپر جاتی ہے ایس ایس پی لاہور, ڈی آئی جی لاہور, آئی جی پنجاب پولیس کہ بڑا کیس تھا, اس میں سے یہ نکلا ہے کہ یہ محافظوں کی گولی جو ہے نا, ایک وقت میں محافظ گرفتار بھی ہوئے تھے. اچھا, وہ زخمی تھے, ان میں سے 2-3 وہ بھی گرفتار ہوئے, ان کو حراست میں لیا پولیس نے, گرفتاری جال لی اور جو بھی کیا, ان سے پوچھ گچھ بھی ہوئی. اس دوران ایس ایس پی لاہور کا دفتر تھا, یہ ضلع کچہری جہاں ڈی آئی جی آپریشن بیٹھتے ہیں نا, اسلامیہ سیولینس کے سامنے, وہیں لوئر مال کے حدود میں ہی جی, وہاں ایک ایس ایس پی کے سربراہی میں اجلاس ہوتا ہے, سارے ڈویژنل ایس پی, ڈی ایس پی, اے ایس پی سب آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لاہور میں تو نئی خون ریزی, تیفی اور گوگی کو انہوں نے ایسے ہی نامزد کر کے کھڑا کر دیا. واقعہ یہ اصل میں یوں ہوتا ہے, یہ تو ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے, یہاں تو جنگ شروع ہو جائے گی اور یہ خون ریزی رکے گی نہیں. انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا اس کا بندوبست کرو. اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ لاہور میں جو بڑے کرمنلز ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. ان میں سے کالو شاہ پوریا, مظہر طبی, ایک وہ ریاض گجر کا بھائی تھا ٹیڈی گجر, ان ساروں کے نام آ گئے کہ جناب ان لوگوں کا جو ہے نا. اب انہوں نے کہا بھلا کیا پولیس نے, انہوں نے پولیس افسران نے کہا کہ یار ہمیں نا کوشش کرنی چاہیے, ان کا بندوبست کیا جائے یار, بدماشوں کا. لاہور جو ہے یہ اگر خون ریزی شروع ہوگی تو ہم سے قابو نہیں آئے گا, اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے. وہ کہتے ٹھیک ہے طریقہ نکالتے ہیں, کیا کریں. انہوں نے کہا ہم نکالتے ہیں کوئی. اس کے بعد ایک لاہور میں ایس پی تھے میرے, خدا مغفرت کرے, فوت ہو گئے, مرزا شکیل. انہوں نے یہ واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ایسا کریں کہ جو بندے مہار قسم کے پولیس افسر ہیں نا, مقابلوں کے ماہرین ہیں, ماہرین مقابلہ, ہر بندہ پولیس مقابلہ نہیں کر سکتا, کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی پولیس مقابلہ کرے. انہوں نے کہا جی جو اصل انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کو کہیں ان کا بندوبست کریں یار, یہ کہ قابو کیوں نہیں آ رہے. وہ بلاتے ہیں اس وقت کے نامور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر صاحب, نوید سعید مرحوم, عاشق مارت مرحوم, کرامت بھٹی, رانا فاروق, اس طرح کے نامور. ان کو سب کو طلب کرتے ہیں آ جائیں. ان کو بلا کے اس وقت ایس ایس پی لاہور کہتے ہیں کہ جناب یہ بندوبست کرو. اب پولیس کے زمانے بندوبست کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایک جب یہ کہتے ہیں بندوبست کرو, کتنے لوگوں کو کرنا ہے, ایک فہرست جاری ہوتی ہے. اور فہرست کسی کے ہاتھ کم پہنچی اصل والی, کیونکہ اس میں نکل بہت سے گئی, میں نہیں شاید اس واقعے کا. وہ جو فہرست بنتی ہے نا, اس پہ ایک ریڈ بک بھی پولیس کی کوئی ہے 100 صفوں کی, اتنی سی ریڈ بک, اس میں بلو پولیس کا کلر ہے نا جو بلو اور ریڈ, وہ اس کے ٹائٹل پہ تھا انتہائی مطلوب مجرمان اشتہاری, یہ نام تھا اس کا, موسٹ وانٹیڈ کرمنلز, انتہائی مطلوب. ریڈ بک میرے پاس اب بھی محفوظ ہے. اس بک میں کہ 100 نام ہی ہوں گے, 150 ہوں گے, 200 ہوں گے, اسی نمبر تو نہیں لگے. اس بک میں سب سے پہلا نام آپ کا خیال ہے کس کا ہوگا؟ سب سے پہلا نام آپ ہی بتائیں. طاہر پرنس کا. طاہر پرنس کا, طاہر سب سے پہلا نام. اب آپ یہ دیکھیں کہ طاہر نفیس المعروف پرنس, سکنا مونی روڈ لاہور, یہ ایک لائن نہیں. سب سے پہلا کالو شاہ پوریا تھا, اور جتنے کرمنل میں نے آپ کو بتائے سارے. ایک جتنے ایکٹیوسٹ تھے نا پولیس کے مقابلے والے, ان کو بندے سونپ دیے گئے, یہ 10 تمہارے, یہ 10 تمہارے, یہ 10 تمہارے, یہ 10 تمہارے. عابد باکسر کو بھی جو 10 ملے نا. اچھا, عابد باکسر کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری کئی جگہ سے بات ہوئی ہے, آپ بھی اس کو جانتے ہیں. عابد باکسر جو ہے نا, اس کے نام سے تو لوگ خوف کھاتے ہیں, لیکن جرت مند ہے وہ, اس کی کوالٹی ہے کہ جرت مند ہے, وہ ٹاسک لے لیتا ہے, لیکن رحم دل بھی ہے. بعض جگہوں پہ اس نے ہمدردی کے جذبے کے تحت بھی معاملات جو ہے نا وہ کور کیے. اب یہ جو لوگ بلائے گئے تھے, عابد باکسر, نوید سعید, عاشق مارت, کرامت بھٹی, رانا فاروق صاحب, یہ جتنے لوگ بلائے گئے تھے نا, ان سب کو ٹارگٹ مل گئے, 5-10 تمہارے, 5-10 تمہارے, 5-10 تمہارے, یہ سارے ہوتے رہے. اب کالو شاہ پریے کے لیے نا ایک ہوتے تھے کیپٹن سیف صاحب, جی, وہ ایس ایس پی کے پاس گئے. ٹھیک ہے کہ سر یہ جو کالو شاہ پوریا ہے نا,
یہ تو بڑا نیک پارسا ہو گیا ہے, چھوڑ گیا جرم, اس پہ مہربانی کر دیں آپ, نام نکل, اچھا اس کا نام نکل گیا. اس کا نام نکل گیا. سب سے پہلا نام جو اس فہرست سے نکلا وہ کالو شاپوریا. اب وہ کیپٹن سیف صاحب جو ہے نا, انہوں نے عابد باکسر سے بھی بات مالا کی ہوگی, عابد باکسر بھی مینج ہو گئے, انہوں نے بھی جو ٹارگیٹ ان کو ملے تھے اس سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ امن کے لیے جو ہے نا یہ لوگ خطرہ ہیں, ان کا بندوبست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک کہانی آپ نے سنی ہوگی, میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لاہور کا جو 5 سٹار ہے نا, سو کالڈ 3 سٹار ہے لیکن 5 سٹار کہتے ہیں اس کو, پل کانٹیننٹل پی سی, انٹرکون بھی کہتے تھے اس کو ایک دور میں. ایک شخص کراچی کو مطلوب تھا, ساری کراچی پولیس تنگ تھی اسے, شعیب خان, بڑا ہارڈ کرمنل تھا. شعیب خان کو بھی لاہور میں چودھری انوار ایس ایس پی اور چودھری اسلم, انہوں نے پی سی کے اسے پکڑا تھا سوئمنگ پول سے. اچھا. یہ جو نامور ہوئے تھے نا لوگ, بھلے جرائم میں ہی ہوں کس طرح بھی ہو, یہ پی سی سے 2 کام بڑے ضروری کرواتے ہیں. کھانا کھائیں نہ کھائیں, چائے پئیں نہ پئیں, 2 کام ضرور ہیں. ایک پی سی سے ڈرائی کلین کراتے ہیں, اس کے ڈرائی کلینر سے, اور دوسرا سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں. صحیح. اب یہ کہتے ہی ہیں کہ ایک اے ایس پی صاحب تھے نولکھا, بڑا سرکل تھا ریلوے اسٹیشن کے پاس, نولکھا تھا نا, وہاں سرکل تھا. اے ایس پی صاحب بیٹھتے تھے. اے ایس پی صاحب اور ان کے ایک ایس پی صاحب کے سسر, ایک ایس پی کے سسر اور اے ایس پی اور بھی بڑے پولیس افسران, بیوروکریٹس, وہ سوئمنگ کر رہے تھے. اچانک وہ تصویریں تو نکلی ہوئی تھی اس کی نا, وہ بک بھی جاری ہوئی تھی. طاہر, اچانک اس نے دیکھا اے ایس پی نے کہ طاہر پرنس بھی سوئمنگ کر رہا ہے. اس نے فوراً آپریٹر سے کہا وائرلیس کرو ایس ایچ او بادامی باغ کو. ٹھیک ہے. ایس ایچ او بادامی باغ کو وائرلیس ہوئی, وہ وہاں آ گیا, اس نے وہاں سے پکڑا. اب شعیب خان کو نا بڑے طریقے سے انہوں نے, جب وہ پارکنگ میں جا رہا تھا نا کراچی والے کو, جی, تو راو نواز چودھری اسلم جی نے پکڑا. کراچی پولیس نے نا وہ پارکنگ میں پہنچا تو اس کو دبوچا تھا, انہوں نے وہیں سے پکڑ لیا. اب یہ میں نہیں ہو سکتا تھا کہ باہر ہی نکلنا, اس نے نہا کے کپڑے چینج کرنے میں پکڑ, انہوں نے سوئمنگ پول سے اندر سے گھسیٹا. اب گھسیٹتے یہ اس کی CCTV فوٹیج آئی ہے, عدالت میں پیش ہوئی ہے. یہ وہاں سے پکڑ کے ایس ایچ او بادامی باغ اس کو گھسیٹ کے تھانے لے گیا. تھانے پہنچا, فون بے تحاشا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو ریلوے اسٹیشن کے پاس لے جا کے مارا گیا, کوئی کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں. لیکن وہ ایس ایچ او کو حکم ملا تھا, اس نے اس کو بادامی باغ والے نے پار کر دیا. جب پار کیا تو اس کے تھے جو سوتیلے باپ, جو اس کی والدہ نے شادی کی تھی, وہ جو قانون دان میں نے آپ کو بتایا نا بڑے معروف تھے, وہ اس کے عبدالعزیز احقر صاحب. عبدالعزیز احقر صاحب بڑے معروف قانون دان تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, جب یہ مارو گیا اس کا مقابلہ کر دیا جالی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں میرے بیٹے کو نا, ظاہر بیٹے ہی تھا وہ, بیٹے کو طاہر نفیس کو نا پولیس والوں نے جعلی مقابلے میں مار دیا ہے, اور یہ فلاں جگہ سے پکڑا ہے جناب, یہ دیکھیں یہ CCTV فوٹیج موجود ہے جی, فلاں ہے. وہ ساری باہر اکٹھی ہو گئی, باہر اکٹھی ہو کے چلی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے. ان سے کہا جناب یہ دیکھیں ہمارا مار دیا. اب جب انہوں نے کہا مار دیا, وہ جج نے کہا کہ لاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو, کون ہے, کس نے کیا؟ انہوں نے کہا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے آئی جی کو بلایا, تنبیہ کی, ان سے کہا ایک انکوائری کرائیں پراپرلی. آئی جی صاحب نے, ایک ایس ایس پی تھے بڑے آنیسٹ, اب بھی ہیں ماشاء اللہ حیات ہیں جی, غلام محمد کلیار, بہت بڑے تفتیشی تھے, بڑے دیانتدار, بڑے اپرائٹ. ان کو بلایا, ان کے والے تفتیش کر دی, ان کو تفتیش کرے. ایک اور ایس پی تھے لاہور میں, ڈی ایس پی تھے اس وقت تو خیر, چودھری اسلم صاحب, ان کو بلایا, انہوں نے سب نے تفتیش کی. کلیار صاحب نے یہ کہا آئی جی صاحب سے کہ آئی جی صاحب مجھ سے تفتیش واپس لے لیں, ہائی کورٹ کا حکم ہے. انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے کہا ہے آپ کریں. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا, اور کروں گا نا تو آپ کا ایس ایس پی, آپ کا ایس پی علاقے کا, ڈویژنل ایس پی, ایس ایس پی لاہور, ایک ایس ایس پی ہوتا تھا, اور اے ایس پی نولکھا اور ایس ایچ او, یہ گرفتار کرنے پڑیں. وہ کیوں؟ انہوں نے کہا صاف ہے مارا ہے انہوں نے, بلڈ کولڈ بلڈ مرڈر ہے. ان کا پھر
انہوں نے کہا مجھ سے تفتیش لے لیں. وہ خیر اسلم سائی کو دی, اسلم سائی صاحب نے وہی رپورٹ دی کہ جناب یہ سارے قصوروار ہیں. اس دوران ایس ایس پی لاہور تبدیل ہو گئے اور نئے ایس ایس پی لاہور آ گئے سید سعود عزیز صاحب. ٹھیک ہے. سعود عزیز صاحب نے کہا کہ بھائی کیا کیا جائے. انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا اس سے پہلے ایس ایس پی کو کہ یار بات سنیں, اتنے انکاؤنٹر جو زیادہ ہوتے ہیں نا وہ عابد باکسر ہی کرتا ہے, ان پہ بھی ڈال دیں, عابد باکسر پہ بھی, اس پہ بھی, اس کو بھی نامزد, وہ بھی نامزد ہو گیا تھا اس میں. تو ہائی کورٹ نے سخت ایکشن لینا تھا تو سارے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اپنے نام بچانے کے لیے. وہ ایس ایس پی تبدیل ہوئے, سعود عزیز صاحب ایس ایس پی آئے. سعود عزیز صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی کیا, سعود عزیز صاحب نے بلا کے تفتیشیوں سے کہا مقدمہ خارج ہو گیا. پولیس والوں کے خلاف جو مقدمہ درج ہو رہا تھا وہ درج ہو گیا تھا, وہ خارج ہو گیا. مقدمہ خارج ہوا. اب اصل کہانی بتاؤں آپ کو. جی. پولیس والوں کو بلایا انہوں نے, ایس ایس پی صاحب نے, کہ یہ صورتحال ہے, یہ آپ نے کیا ہے. تو ایک پولیس انسپیکٹر نے کہا کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جب یہ ذمہ داری تفویض کی گئی تھی, لسٹیں دی گئی تھیں, تو مجھے اگر کچھ کہا آپ نے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے کیس سے, اگر کچھ کہا تو میں سارے بندوں کے نام بتا دوں گا, کس نے کیا حکم دیا تھا, وائرلیس کس نے چلائی تھی, مروایا کس نے, گولی کس نے ماری. وہ ڈر گئے سارے. وہ بمرے مجبوری مقدمہ خارج ہو گیا. مقدمہ خارج ہو گیا اور یہ انڈر ورلڈ کرمنل جو تھے نا جتنے, اس وقت کوشش یہ تھی کہ جعلی انکاؤنٹر جو ہوا ہے اس پہ یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ جو ہیں ان کو قابو کیا جائے. لیکن عدالت میں بھی وہ جج صاحب بھی تبدیل ہو گئے, جن جسٹس صاحب نے یہ حکم دیا تھا وہ تبدیل ہو گئے. پھر یہ اے ایس پی وغیرہ جتنے تھے یہ لوگوں کو سفارشیں کرا کے, فون کرا کے, طریقے سے اپنے نام نکلواتے رہے. لیکن طاہر پرنس کے مقابلے کا آج تک نہیں پتہ لگا. آج تک نہیں پتہ لگا. آج تک نہیں پتہ. سزا جو کسی کو نہیں ہوئی. میں تو چیلنج سے کہتا ہوں سزا ہوتی نہیں کسی کو. یہ سزا کسی کو نہیں ہوئی, یہ ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ جی جب یہ لندن سے واپس آیا تھا نا, اس کو پولیس نے پکڑا تھا, تو بھی اس کے یہ والد جو ہیں ایکر صاحب یہ کورٹ میں گئے تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اس وقت بھی. تو اس وقت یہ کہا جی کہ میرے بیٹے کو ناجائز پکڑا ہوا ہے. تو پولیس نے جب عدالت نے پیش کیا تھا ہائی کورٹ میں, اس کو بیڑیے ہتھکڑیے پابند رسن کر کے پیش کیا تھا, یہ ثابت ہو گیا جی بڑا کرمنل ہے. تو عدالت نے جب سوال جواب کیے تو وہ جرم میں بے گناہ ثابت ہو. اس نے کہا جناب یہ تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو کیوں پکڑا, دہشت بنا رہے ہیں اس کو آپ. انہوں نے کہا سر یہ, اس نے کہا کھولو اس کی ہتھکڑیاں. اسی ٹائم جج صاحب نے کہا ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا سر ہمارے پاس بہانے ہلے, ہمارے پاس جناب چابی نہیں ہے. اس نے کہا چابی نہیں ہو گیا. انہوں نے کہا اپنے اہلکار بھیج دیے کہ جاؤ لاہور کو لے کے آؤ, اس کو چھینا تھوڑی لے کے آئے اور وہاں اس کی بیڑیاں کٹوائیں. اس نے کہا جی ہم اس کا عدالت کے اندر انہوں نے کہا جی اس کا روپ کار آئے گا, ہے جیل سے رہائی ہوگی. اس نے کہا میں حکم دے رہا ہوں, پراپر طریقے کا آ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ کوئی طریقہ کار نہیں, ابھی یہاں سے اس کو آزاد کر دو, تم نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر. پہلے عدالت کا حکم جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو گیا کہ وہ زندہ تھا. مرنے کے بعد پولیس انکاؤنٹر کے ذمہ داران کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. اور آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اتنے سال بعد, تب بھی آپ سمجھ لیں کہ آج تک یہ پورے سار ہے کہ کس نے گولی ماری, کہاں ماری. میں نے تو آپ کو روٹین میں واقعات جو میں نے بتا دیے, لیکن ان پہ اگر گرفت قانون کی آتی, قانون کی گرفت ان پہ مضبوط ہوتی تو شاید آج وہ سزا پا جاتے. لیکن ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا نہیں. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.